السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں جو ذاتی طور پہ میرے ساتھ پیش آیا۔ صبح کی نماز میں میں نماز پڑھنے گیا مسجد میں۔ میرا بیٹا ہے تقریباً 4 سے 4.5 سال کی عمر میں ہے الحمدللہ، پر میں نے ہر باپ کی اپنی ایک تربیت ہوتی ہے بچے کی، جیسے کی جاتی ہے، تو الحمدللہ میں نے جو تربیت کی ہے، تو نماز کے دوران میرے ساتھ میرا بیٹا کھڑا تھا، تو جیسے ہم نے نماز ختم کی تو ساتھ میں ایک آدمی نے، بزرگ تھا، اس نے کہا جی آپ بچے کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہیں؟ آپ بچے کو ساتھ لے کر نہ آتے، اس سے ہماری نماز بھی خراب ہوتی ہے اور آپ کی نماز بھی خراب ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی امام صاحب جو بیٹھا تھا اس نے بھی یہ اعتراض کیا کہ آپ بچوں کو ساتھ نہ لے کر آئے۔ دیکھیں، ان بچوں کو جب آپ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے مسجد میں تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچے کہتے ہیں اسی کو ہیں جو شرارت کرتے ہیں مسجد میں، کیونکہ بچپن ہے نا، اور یہ آپ کے ساتھ بھی گزری ہے، ہمارے ساتھ بھی گزری ہے۔ مگر جو بچہ شرارت بھی نہیں کرتا، چاہے اس کی عمر کم ہے، اور بالکل پرسکون نماز ادا کرتا ہے، چاہے اس کی عمر 4 سال ہے، 5 سال ہے، تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی علماء کرام اس طرح کا معاملات کرتے ہیں تو یہ سراسر احادیث کے خلاف کرتے ہیں۔ اہل سنت کا لبادہ اوڑھنے والے احناف، چاہے وہ دیوبند مسلک ہے، چاہے بریلویت ہے، اور چاہے ساتھ اس اور مسلک ہیں۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امامہ بنت زینب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے، تو جب وہ نماز ادا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنی بچی کو گود میں اٹھاتے تھے، ایسے پکڑا ہوتا تھا، جب رکوع میں جاتے تھے بچی کو سائڈ پہ کر دیتے تھے، سجدے میں جاتے تھے بچی کو نیچے بٹھا دیتے تھے، پھر جب اٹھتے تھے تو پھر حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اٹھاتے تھے اپنے پاس۔ اس طرح نماز ادا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی اب ذرا توجہ کریں اس حدیث کے اوپر، کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ بنت زینب کو نماز کے دوران اٹھایا اور سجدے میں جاتے وقت انہیں نیچے رکھا۔ اللہ کے رسول پہلے یہ جانیے کہ آدم کی اولاد کے سردار ہیں، انہوں نے تعلیم دی ہے ہمیں۔ آپ اس بات کا خود اندازہ کر سکتے ہیں، ایک ایسا معلم اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہو، تو کیا وہ اپنی امت کو غلط تربیت دیں گے؟ اس بچے کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور نماز کے دوران پیچھے جماعت کھڑی ہے، صحابہ کرام پیچھے موجود ہیں، صحابہ کرام کا آنکھوں دیکھا احوال ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جن بھائیوں کے حدیث کے نمبر چاہیے وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ میسج کریں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور صحیح سند سے ثابت احادیث ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اچھا، حدیث سنیے ذرا، آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اس حدیث کو سنتے ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو بالکل بچپن میں تھے، چھوٹے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور وہ ان کے پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ اکبر! اگر بچوں کا جانا مسجد میں ناجائز ہے، غلط ہے، تو آپ مجھے بتائیں، جو دیکھنے والے ہیں اور سننے والے ہیں، اللہ نے شعور دیا ہے،
ہمیں تو روپیوں کے اندر بڑی پہچان ہوتی ہے کہ یہ پیسہ اصلی ہے یا نقلی ہے، مگر دین کی بات جب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے شعور دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اور بخاری کے اور مسند احمد کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسند احمد کی ہے اور دوسری نسائی کے اندر احادیث آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے سجدہ میں لمبا وقت گزارا، یعنی کہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے اور وقت جو تھا، ٹائم جو تھا وہ تھوڑا لمبا ہو گیا سجدے کا۔ تو وہ کیا تھا اس وقت پھر حضرت حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار تھے۔ یہ سنن نسائی نے حدیث موجود ہے اس کے اندر، اور پہلے جو میں نے آپ کو بتایا مسند احمد کے اندر وہ حدیث موجود ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ آپ مجھے بتائیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب سجدہ لمبا کیا تو ہمارے دل کے اندر پریشانی سی آئی کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت تو نہیں ہوئے، کیونکہ انسان ہے، سانس امانت ہے اللہ کی۔ تو ایک صحابی نے نا سجدے میں سے ایسے نیچے کر کے ایسے دیکھا، تو حضرت حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار تھے۔ تو اس صحابی نے نیچے سے نا ہاتھ ایسے لمبا کیا اس کو نا کھینچنے کے تاکہ میں اس کو نیچے کھینچوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اوپر آ جائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ایسے پیچھے کیا اور اس کو اشارہ کیا کہ نہیں، اشارے سے سمجھایا کہ رونے رہنے دو۔ تو جب وہ اپنی مرضی سے بچہ نیچے اترا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کمپلیٹ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس بچے کی سواری کا جو مزہ یہ لے رہا ہے یہ خراب ہو۔ اللہ اکبر۔ دونوں جہانوں کے سردار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم کی اولاد کے سردار ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ان کا رویہ بچوں کے ساتھ مسجد میں پیش آنا کیسا ہے آپ خود اندازہ لگائیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی علماء کرام جو ہیں اہل سنت والجماعت کے، اس کے متعلق کچھ بات ایسی ہے ویسی ہے، آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں۔ اچھا، ان دونوں احادیث جو ہیں یہ بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دلی اور شفقت کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے اندر رحم بھی ہونا چاہیے، شفقت ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ، اور یہ بھی کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں موجود ہونا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر چھوٹے بچے مسجد میں موجود ہیں تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو اکثر اوقات جب بچوں کی آواز ان کے کانوں تک جاتی تھی گونجنے کی یا رونے کی، شور کی آواز جاتی تھی ان کے کانوں تک، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا اپنی نماز جلدی جلدی کمپلیٹ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کی بچے پریشان تھے، مائیں عورتیں پیچھے کھڑی تھی مردوں سے، بچوں ان کے ساتھ تھے تاکہ وہ بچوں کو آرام دلا سکیں۔ نماز کو جلدی جلدی کمپلیٹ کیا اس بچوں کو کے ساتھ محبت کی وجہ سے۔ تو بچوں کو ساتھ لے کر آنا یہ ایک تربیت ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اگر آپ ان بچوں کو مسجد میں لے کے نہیں جائیں گے اور کہیں گے 7 سال کا جب ہوگا پھر لے کے جائیں گے، تو آپ مجھے بتائیں 7 سال کا بچہ مسجد میں لے جاتے وقت 7 سال اس نے زندگی گزارے ہیں دنیا کے اندر، اور 3 سال سے بچہ آگے جو ہے نا ٹریننگ شروع کر دیتا، اور اگر 4 سال آپ اس کے ایسے ضائع کر دیتے ہیں، اس کی تربیت نہیں کرتے مسجد میں جانے کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں پھر جب بڑا ہوتا ہے پھر مائیں کہتی ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں تاکہ وہ مسجد کا نمازی بن جائے۔ مسجد میں نہیں جاتا بلکہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اہمیت کا۔ 7 سال سے پہلے اسکول کے اندر انٹری کرا دیتے ہیں اس کی۔ اسکول کے لیے صبح اٹھانا ہمارے لیے فرض ہوتا ہے، مگر مسجد کے لیے جانا کے لیے ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔
اور آپ سے بات ہوئی، جزاک اللہ، آپ کے بھی علم میں بھی اضافہ ہوگا.